بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کی طالبانی حکومت کا جب ذکر آتا ہے تو عام طور سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ طالبان بڑے خونخوار اور ظالم ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے ملک میں بڑے خطرناک قسم کے قانون نافذ کر رکھے ہیں۔ ان دنوں جبکہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی ہندوستان کے دورے پر ہیں تو گودی میڈیا نے اگرچہ ان کی تعریف کی اور حکومت کے اس قدم کو سراہا بھی، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قدم مجبوری میں اٹھایا گیا ہے، چونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے جو قوانین نافذ کر رکھے ہیں ہم ان کی تائید نہیں کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ لیکن آئیے ذرا سا دیکھتے ہیں کہ آخر کون سے وہ قوانین ہیں جو وہاں نافذ کیے گئے ہیں۔ ان قوانین سے ڈرنا چاہیے یا دوسرے ملکوں کو بھی ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اس وقت ہمارے سامنے افغانستان حکومت کے دستور کے کچھ پوائنٹس ہیں، میں ان کو ذکر کر رہا ہوں، فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ ان میں سے کچھ پوائنٹس تو ہوئے ہیں جن کا تعلق خاص اسلام سے ہے، اور یہ پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو اسلامی حکومتیں ہیں ان کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ایک خالص اسلامی حکومت کا قیام ہو۔ نمبر 2، اسلام کو حکومتی اور مملکتی مذہب کے طور پر رائج کیا جائے۔ نمبر 3، شریعت کو نافذ کیا جائے۔ نمبر 4، مساجد کو اس طرح سے آباد کرنا کہ ملت اسلامیہ ان میں اطمینان اور سکون کے ساتھ عبادات ادا کر سکے اور زندگی گزار سکے۔ نمبر 5، سرکاری محکموں میں مخلص مسلمان ملازمین کی تعیناتی۔ نمبر 6، لسانی، قومی اور علاقائی تعصبات اور تفرقات کا خاتمہ کر کے ملک کے تمام مسلمانوں میں اسلامی اخوت اور برادری کو قائم کرنا۔ نمبر 7، اسلامی تنظیموں اور خارجی ممالک سے دوستانہ مراسم قائم کرنا۔ نمبر 8، افغانستان میں رہنے والے غیر مسلموں کی حفاظت کا بندوبست، یہ ان کے دستور کے اندر شامل ہے۔ نمبر 8، افغانستان میں رہنے والے غیر مسلموں کی حفاظت کا بندوبست۔ نمبر 9، اسلامی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے غیر مسلم ممالک کے ساتھ روابط قائم کرنا۔ نمبر 10، خواتین کو سرتاپا حجاب پہنا کر مستور کرنا۔ نمبر 11، امارت اسلامیہ افغانستان کے تمام علاقوں میں مذہبی پولیس یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمات جاری کرنا۔ نمبر 12، اسلامی عدالتوں کے توسط سے شرعی احکام و قوانین کا اجرا۔ نمبر 13، اسلامی امارت افغانستان کو بیرونی جارحیت سے بچانے کے لیے اور اس کے دفاع و حفاظت کے لیے اسلامی فوج کو قائم کرنا۔ نمبر 14، دینی مدارس کو قائم کرنا تاکہ وہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ بیرونی کلچر و ثقافت کے اثرات سے محفوظ رہیں، ان کے دل قرآن و سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز ہو جائیں، وہ اللہ کے راستے کے مجاہدین بن جائیں۔ نمبر 15، بین الاقوامی سیاست کے پیش آمدہ تمام مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق حل کرنا۔ نمبر 16، عالم و فاضل، قابل و باصلاحیت افراد میں سے قاضیوں کا تقرر کرنا۔ نمبر 17، حکومت کے اقتصادی نظام کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا اور زراعت و صنعت اور معدنیات کے خزانے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 18، افغانستان کی خوشحالی کے لیے اسلامی ممالک سے تعاون حاصل کرنا، کارخانے اور فیکٹریاں قائم کرنا اور اسلامی مملکت میں اقتصادی بحران کے خاتمے کے لیے زراعت کو فروغ دینا۔ تو یہ بنیادی پوائنٹس ہیں۔ کیا ان میں کوئی بھی اس طرح کا پوائنٹ موجود ہے کہ جس سے کسی کو پریشان ہونا چاہیے یا کسی کو ڈرنے کی ضرورت ہو؟ اس کا فیصلہ بآسانی ہر کوئی کر سکتا ہے۔ طالبان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، وہاں عورتوں کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو طالبان کا ایک شعبہ ہے، شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو اس شعبے کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ ہم فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی کو کس طرح سے روکیں گے، تو اس کے جو پوائنٹس لکھے گئے ہیں وہ میں پوائنٹس آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عورتوں کی بے پردگی کے فتنے کے خاتمے کے لیے اگر کوئی عورت ایرانی چادر میں یعنی جس سے حجاب کے تقاضے پورے نہیں ہوتے گھر سے نکلی تو کسی بھی رکشے یا ٹیکسی والے یا کسی بھی ڈرائیور کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اسے اپنے ساتھ سوار کر لے، بصورت دیگر اس ڈرائیور کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہاں یہ دیکھیے گا آپ شروع سے لے کے آخر تک کہ جو عورت ہے اگر وہ کوئی غلط کام کر بھی رہی ہے تو سزا اس کو نہیں دی جائے گی، بلکہ جو آس پاس کے لوگ ہوں گے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے اس کی بے حیائی پر، اور اس کی بے حیائی کو جو سپورٹ کر رہے ہوں گے
ان کو جو ہے سزا دی جائے گی. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی سوار کرتا ہے تو اس ڈرائیور کو گرفتار کیا جائے گا, اور اگر کوئی عورت ایسی حالت میں کہیں سر راہ چلتی پھرتی نظر آئی تو اس کا گھر تلاش کر کے اس کے شوہر کو سزا دی جائے گی. اور اگر کوئی عورت شہوت انگیز لباس پہنے ہوئے ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی محرم مرد نہیں ہوگا تو اسے کوئی ڈرائیور اپنے ہمراہ سوار نہیں کر سکے گا. تو یہ پوائنٹ ہے جسے بہت زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے, حالانکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ معاشرے کے اندر بے پردگی اور بے حیائی عام نہیں ہونی چاہیے, اور تمام دنیا کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ ضرور اس کو سپورٹ کریں گے. دنیا کے تمام عقل مند اور دانشور یہی کہیں گے کہ معاشرہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جہاں دور دور تک بے حیائی نہ ہو. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا پردے سے متعلق. دوسرا پوائنٹ ہے میوزک سے متعلق. چونکہ عرب کنٹریز کے اندر میوزک بہت زیادہ عام ہے, تو اس لیے پسند نہیں کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اگر میوزک پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, لیکن طالبان جو ہے اس پہ کنٹرول رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں, انہوں نے دوسرا پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ ساز باجے کی معاونت کے سلسلے میں تمام ذرائع ابلاغ سے یہ بات نشر کی جائے کہ دکانوں, ہوٹلوں, گاڑیوں اور رکشوں میں گانے بجانے کی کیسٹیں رکھنا ممنوع ہے. 5 دن تک ادارے تفتیش اس پر پابندی کا جائزہ لے گا. اس کے بعد اگر کیسٹ کی کسی دکان سے گانے بجانے کی کیسٹ برآمد ہوئی تو دکاندار کو گرفتار کر لیا جائے گا اور دکان کو تالا لگا دیا جائے گا. پھر 5 افراد کی ضمانت پر دکاندار کو رہا کر دیا جائے گا اور دکان کھول دی جائے گی. اگر کسی گاڑی سے گانے بجانے کی کیسٹ برآمد ہوئی تو گاڑی کا مالک گاڑی سمیت گرفتار کر لیا جائے گا, اور پھر 5 افراد کی ضمانت پر مالک رہا کیا جائے گا اور گاڑی چھوڑ دی جائے گی. چونکہ میوزک جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے, تو اس لیے دنیا بھر کے اندر اس طرح کے قانون نافذ کیے جاتے ہیں. کوئی بھی اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو غلط راہ پر لے جانے والی ہو تو اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے. ایسا ہی حضرات نے بھی کر رکھا ہے کہ میوزک کو کسی طرح سے کم کرنے کی کوشش کی جائے. نمبر 3, داڑھی کٹوانے اور منڈوانے کے سلسلے میں پورے ملک میں یہ اطلاع پہنچا دی جائے کہ آج سے 1.5 ماہ بعد جہاں بھی کوئی شخص داڑھی منڈا یا ریش تراش نظر آیا اسے گرفتار کر لیا جائے گا, اور اس وقت تک گرفتار رکھا جائے گا جب تک کہ اس کی مکمل داڑھی نہیں نکل آتی. اس پر بعض رات یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو شخصی آزادی کے خلاف ہے, کیوں کسی پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ داڑھی رکھے نہ رکھے, اس کا وہ ذاتی معاملہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ خود جو اور حضرات ہیں وہاں جا کے دیکھیے گا کہ اگر آپ کسی کمپنی کے اندر جاب کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں, آپ کو ہمارے یہاں داڑھی رکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو بہت سی کمپنیز, بہت سے ادارے دنیا کے اندر اس طرح کے موجود ہیں کہ جو بہت سی چیزوں پر پابندی عائد کرتے ہیں. تو اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فروغ دینے کے لیے کوئی قدم اٹھا رہے ہیں تو اس میں خرابی کی کیا بات ہو سکتی ہے. نمبر 4, چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ نماز سے متعلق ہے. لکھا گیا ہے کہ ترک نماز کے خاتمے اور بازاروں میں نماز باجماعت کے سلسلے میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہر جگہ اطلاع پہنچا دی جائے کہ نمازیں ہر علاقے میں بروقت ادا کی جائیں. نماز باجماعت کے اوقات شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مقرر کرے گا. اس مقررہ وقت سے 5 منٹ قبل ٹریفک اور دیگر کاروبار روک دیا جائے گا اور سب لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں گے. ایک اسلامی ملک ایسا ہی تو ہونا چاہیے نا. اگر اسلامی ممالک کے اندر یہی ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ اسلامی ملک کس کام کا ہے؟ پھر تو نام کا ہے. بہت سے دنیا کے اندر اسلامی ممالک ہیں جو بس نام کے ہیں, نام ہیں وہاں. تو نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں گے اور تمام افراد کو مساجد میں پہنچنا ضروری ہوگا. اوقات مقررہ کے دوران شعبہ امر بالمعروف کے افراد گاڑی میں اس صورتحال کی نگرانی کریں گے. اگر کسی دکان میں کوئی بالغ فرد نظر آیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا. نابالغ اگر ہے تو چونکہ اس پہ نماز فرض نہیں ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بالغ آدمی اگر نظر آئے گا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا. اور 5 افراد کی طرف سے ضمانت ملنے پر رہا کیا جائے گا, اور اگر 5 افراد کی ضمانت نہ ملی تو 10 دن کے بعد رہا کیا جائے گا. نمبر 5, کبوتر بازی اور بٹیر بازی کی روک تھام کے سلسلے میں, گیمبلنگ جو سٹے بازی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی روک تھام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ تمام ذرائع ابلاغ سے اعلان کر دیا جائے کہ کبوتر باز اور بٹیر باز 10 دن کے اندر اپنے ان مشغلوں سے باز آ جائیں. 10 دن کے بعد تفتیشی ادارہ نگرانی کرے گا اور مناسب اقدام کرے گا. ایسی صورت میں کبوتر اور بٹیر حلال طریقے سے ذبح کر دیے جائیں گے. نمبر 6, منشیات کے خاتمے اور ان کے استعمال کرنے والوں کے بارے میں, یعنی جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. نشہ کرنے والوں کو گرفتار یہ تو تمام کنٹریز کے اندر ہوتا ہے, بلکہ ایسے ممالک کے جہاں بس نام کا قانون بنا ہوا ہے وہاں قانون تو ہے
کہ نشہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، تو ان لوگوں کو جو ہے دیکھنا چاہیے اور اپنے یہاں یہ ساری چیزیں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نشہ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا اور تفتیش کر کے منشیات کے مرکز کا پتہ لگایا جائے گا اور منشیات فروش کی دکان بند کر دی جائے گی، دکان میں تخریبی مواد اور منشیات کو قبضے میں لے لیا جائے گا اور مالک اور نشہ کرنے والے دونوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے گی۔ ایسے ایک پوائنٹ ہے بت پرستی کے خاتمے کے سلسلے میں، پہلے تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام اعلان کر دیا جائے کہ تمام گاڑیوں، دکانوں، حجروں، ہوٹلوں وغیرہ سے جانداروں کی ہر قسم کی تصاویر ختم کر دی جائیں۔ اس کے بعد شعبہ امر بالمعروف اور کارکنان مختلف جگہوں پر گھومیں گے اور انہیں جہاں بھی اس قسم کی کوئی ممنوع تصویر نظر آئے گی اسے پھاڑ ڈالیں گے اور اس مکان یا گاڑی کے مالک کو طلب کر کے تنبیہ کی جائے گی تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ نمبر 9، جوئے کے خاتمے کے سلسلے میں تفتیشی طریقہ کار سے جوئے کے ٹھکانوں کا پتہ لگایا جائے گا، پھر جوئے بازوں کو گرفتار کر کے 1 ماہ تک تحویل میں رکھا جائے گا۔ نمبر 10، انگریزی، امریکی اور غیر اسلامی بال رکھنے کی ممانعت کے سلسلے میں اس بارے میں تمام ذرائع ابلاغ کے توسط سے اعلان نشر کیا جائے کہ ایسے بال رکھنے کی ممانعت ہے، پھر اس کے بعد اگر ایسے بالوں والے افراد نظر آئیں تو انہیں حراست میں لے کر محکمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دفاتر میں لایا جائے گا اور وہاں حجام ان کے بال تراش دے گا اور حجام کا معاوضہ بطور جرمانہ اس شخص سے وصول کیا جائے گا۔ 11واں جو پوائنٹ ہے وہ سودی لین دین کی ممانعت کے سلسلے میں، یعنی سود جو ہے وہ اس کو بالکل جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ 15واں جو پوائنٹ ہے نوجوان لڑکیوں کو سر عام کپڑے دھونے کی ممانعت کے سلسلے میں تمام مساجد میں اس بارے میں اعلان نصب کر دیا جائے گا اور پھر شعبہ امر بالمعروف اس سلسلے میں کڑی نگرانی کرے گا اور جہاں کہیں نوجوان لڑکیاں سر عام کپڑے دھوتی نظر آئیں گی تو انہیں پورے اسلامی آداب و احترام کے ساتھ وہاں سے اٹھا کر ان کے گھروں تک بھیج دیا جائے گا اور ان کے خاندان کے سربراہوں کو سزا دی جائے گی۔ عورتوں کی جہاں جہاں بھی بات آ رہی ہے، جتنے بھی پوائنٹس لگے گئے تو ان میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح کا کام کرتی ہوئی ملتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو وہاں عورت کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ عورتوں کے جو سربراہ ہوں گے، شوہر ہوگا یا والد ہوگا، اس سے باز پرس ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا۔ نمبر 13، شادی بیاہ کے مواقع پر ناچ اور رقص کی ممانعت کے بارے میں تمام ذرائع سے یہ منادی کرا دی جائے کہ ان منکرات کو ترک کر دیا جائے۔ اگر کسی گھر کے اندر اس قسم کے کاموں کی خبر ملی تو خاندان کے سربراہ کو حراست میں لے کر سزا دی جائے گی، یعنی شادی ہو لیکن وہ سادگی کے ساتھ ہو، اس کے اندر خرافات شامل نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 14، ڈھول بجانے کی ممانعت کے سلسلے میں اولاً علماء اکرام کے توسط سے عوام الناس کے سامنے اس کی حرمت کو بیان کیا جائے گا، پھر اس کے مرتکب افراد سے علماء اکرام ہی کی رائے کے مطابق باز پرس کی جائے گی۔ نمبر 15، عورتوں کے لباس سینے اور ناپ لینے کی ممانعت کے بارے میں غیر محرم عورتوں کا لباس سینے اور درزیوں کو ان کا ناپ لینے کی ممانعت ہوگی۔ دکانوں میں اگر فیشن میگزین پائے گئے تو درزی کو حراست میں لیا جائے گا۔ نمبر 16، جادو ٹونے کی ممانعت کے سلسلے میں جادو ٹونے کی کتابیں جلا دی جائیں گی اور ان پر عمل کرنے والوں کو اس وقت تک حراست میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ایسے ہی کچھ پوائنٹس ڈاکٹرز کے لیے بھی لکھے گئے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ عورتیں علاج کے لیے خواتین معالجوں کے پاس جائیں، جو عورتیں ہیں وہ جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں انہی کے پاس جائیں۔ اگر کسی مرد معالج کی ضرورت پڑ جائے تو بیمار خاتون اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ اس کے پاس جائے۔ نمبر 2، مریضہ کے طبی معائنے کے وقت مریضہ اور معالج دونوں شرعی حجاب پہنے رہیں۔ نمبر 3، بیمار خواتین کی انتظار گاہیں محفوظ طور پر باپردہ ہونی چاہیے۔ نمبر 4، بیمار عورتوں کی باری لگانے والے بھی عورت ہی ہونی چاہیے۔ نمبر 5، رات کو ہسپتال کے جن کمروں میں بیمار عورتیں ہوں ان میں کوئی مرد ڈاکٹر بلائے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، مرد ڈاکٹروں اور خاتون ڈاکٹروں کے مل بیٹھنے اور باہم گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے پر تبادلہ خیال ضروری ہو تو حجاب کے ساتھ کیا جائے، یعنی اگر ڈاکٹر میل اور فیمیل بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ حجاب کے ساتھ بات کریں گے۔ نمبر 7، خاتون ڈاکٹر سادہ لباس پہنے، انہیں بھڑکیلے انداز کے کپڑے پہننے، سرخی پاؤڈر لگانے اور زیب و زیبائش کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 8، خاتون ڈاکٹر اور نرسوں کو ان کمروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں جہاں بیمار مرد ہوں گے، جیسا یورپ کنٹریز کے اندر ہوتا ہے کہ نرس وغیرہ اور جو میل پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سب ایک جگہ رہتے ہیں۔ نمبر 9، ہسپتال کا عملہ مقررہ اوقات میں مساجد میں نماز ادا کرے گا۔ نمبر 10، شعبہ امر بالمعروف کے افراد کسی بھی وقت معائنے یا کنٹرول کے لیے آ سکتے ہیں۔ جو ان احکام کی خلاف ورزی کرے گا اسے اسلامی قوانین کے مطابق سزا دی جائے گی۔ طالبان کے ان حکم ناموں اور ہدایات سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان میں ایک خالص اسلامی معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں۔
ایسا معاشرہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہو اور خلق خدا کے حقوق کا بھی. اب یہ پوائنٹس ہیں، یہ قوانین ہیں جو وہاں کی حکومت نے نافذ کر رکھے ہیں اور آگے وہ ان کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو ہر آدمی بآسانی خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ آیا دنیا والوں کو ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے یا ہے کہ اپنے یہاں بھی ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ان کا جو معاشرہ ہے وہ بھی بہتر سے بہتر ہو سکے.